السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور رجب کی تیسری تاریخ ہے، چوتھی تاریخ اب مغرب کے بعد شروع ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، رجب کی کیا فضیلت ہے، رجب المرجب کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں مولانا حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت ہی زبردست انداز کے اندر سمجھایا ہے، اور رجب کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، رجب کے مہینے میں ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ رجب کے جو روزے ہیں ایام بیچ کے، اس کے بارے میں بھی مولانا سلمان اظہری صاحب نے بتایا ہے، اور کونڈے کی کیا حقیقت ہے، کنڈے جو رکھتے ہیں اس میں کیا کرنا چاہیے، اس کی حقیقت ہے کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ آئیے مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا کہا ہے، پہلے وہ سنتے اس کے بعد تفسیرہ کرتے ہیں۔ کے نزدیک گنے ہوئے شمار کیے ہوئے جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ مسلسل ترتیب کے ساتھ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو رجب الاسم اور رجب العصب بھی کہا گیا ہے۔ یہ جو 4 مہینے ہیں اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال سب حرام ہو جاتی ہیں۔ اس دور میں جو جنگیں ہوتی تھی، کفار و مشرکین بھی اپنی تلواریں روک لیا کرتے تھے۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں کی سارے لوگ عزت کرتے۔ ان 4 مہینوں میں امن و امان قائم ہو جاتا، جیسے 2 قبیلوں میں جھگڑے ہیں، فساد ہے، اور ایک دوسرے سے جنگ پر ہمیشہ آمادہ رہتے ہوں، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر امن قائم ہو جاتا تھا، راستے کھل جاتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 4 مہینوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اس میں رجب کے لیے ایسی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ رجب کے مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دوسری کتابوں پر ہے۔ دوسری کتابوں میں جس طرح سے افضل قرآن ہے، اس طرح سے رجب المرجب تمام مہینوں میں افضل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں عبادت کرنے کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس کو ترجیب بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر رجب کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا یہ فصل بونے کا مہینہ ہے۔ کھیتی باڑی والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی 3 موسم آتے ہیں۔ پہلے بیج کی بوائی کا وقت آتا ہے، پھر اس کی سچائی کا وقت آتا ہے، پھر کٹائی کا وقت آتا ہے۔ تو رجب کا مہینہ یہ فصل بونے کا مہینہ ہے نیکیوں کے، اور شعبان کا مہینہ اسے پانی دینے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور رجب کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں عرض کرتے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں تو ہمیں برکت عطا کر اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے۔ اب رجب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب کثرت سے یہ دعا کرو کہ مولا اس زندگی کا رمضان ہم سے جانے نہ پائے، رمضان تک ہماری سانسوں کو پہنچا دے۔ یہ دعا کثرت سے ہر نماز کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ رجب آتے ہی میرے عزیزوں یہ عبادتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سب جانتے ہیں رجب کے بعد پھر ہمارے ہاں مسلسل ایسی شب بیداریاں اور عبادت کے موسم نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر شعبان بھی، اس میں رجب میں بڑی رات آتی ہے، شب معراج، اور اس کے بعد شعبان میں شب برات، پھر اسی طرح رمضان کا موسم بن جاتا ہے۔ تو اب یہ موسم بنانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے عزیزوں، فصل کے بونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیے۔ بیج اگر کھوٹا ڈالے ہو اور ویسی ہی فصل آنے کا انتظار کرو گے تو پھر نہیں ہوگا۔ بیج کو کھرا اور خالص ہونا چاہیے۔ جو نیکیاں کرنا چاہ رہے اس کو صاف ستھرے اچھے ماحول میں کیے جانے چاہیے۔ کھیتی باڑی کرنے والا جانتا ہے بیج تو وہ بو رہا ہے، زمین بھی اچھی ہے، ساری چیزیں، کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھا ہو، موسم بھی اچھا ہو، تب جا کر کے اس کی فصل نکلتی ہے۔
बीज अच्छा था, जमीन अच्छी नहीं तो भी फसल नहीं आती। बीज भी अच्छा है, जमीन भी अच्छा है, मौसम सही नहीं है तब भी फसल नहीं आती। अभी आपके पास 3 चीजों का होना जरूरी है, बीज और जमीन और मौसम। बीज जो है ये नेकियां हैं, और जमीन तुम्हारा दिल है, इसका इतना ही पाक होना जरूरी है। और मौसम ये रजब का है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इबादतों का मौसम है, फसल की अच्छे लाने का मौसम है। लेकिन सबसे पहली चीज अब हमें जरूरत होती है कि हम क्या बीज बो रहे हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते कि जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद तो नहीं कर सकते, जो बोया है वही उसी की फसल आएगी। लोग अमले खैर करें तो उसका नतीजा भी खैर आएगा, और बुराइयां करें और फिर रमजान में ये इंतजार करें कि मैंने जो बोया है उसकी फसल आए, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों का वो शक भी मैं दूर करना चाहता हूं कि रमजानुल मुबारका में फजीलतों को आप सुनते आए हैं, रमजान ऐसा महीना वैसा महीना, इतनी बरकतों वाला, इतनी रहमतों वाला, लेकिन बहुत सारे लोगों के हालात चू के तू ही रहते। रमजान में वैसे ही है वो लोग, कुछ भी नहीं बदले। तो इसमें रमजान का कसूर है कि इस मेहमान का कसूर है, इस इंसान का कसूर है? वजह यह है कि रमजानुल मुबारका यकीनन उतनी बरकतों और रहमतों और सादतों लेकर के तो आता है, लेकिन तुम्हें 2 महीने पहले से कहा गया था कि फसल के लिए तैयारी करो, तुमने बीज ना बोए, अपनी जमीन को सही किया ही नहीं। फिर रमजान में जो बारिश हो रही है उसका फायदा क्या है? रोड पर 10 साल भी बारिश बरसे, वहां पर कोई फसल नहीं आएगी, क्योंकि वो जमीन सख्त है और बीज बोने के काबिल भी नहीं है। रमजानुल मुबारका में रहमतों की झमाझम बारिश तो होती है, लेकिन दिल अगर सख्त है गुनाहों से, तो उस बारिश का क्या असर होगा उस पर? इसीलिए दिलों की नरमी यहां से शुरू करें, रजबुल मुरज्जब से। इसकी रातों में अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारें, मुनाजात करें, इबादतों के लिए कुछ दिन तो खास कर लें। बहुत दुनिया में हमने अपने आप को मुलविस कर रखा है, कुछ रातें अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में तो लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जामिउल उसूल से नकल की हुई, रजबुल मुरज्जब के पहले जुमे, जो हम लोग अभी गुजर चुके, अभी यानी वो रात तो गुजर चुकी, कल की जो गुजरी हुई रात है रजब की, ये पहली जुमा की शब थी। इसके मुतालिक रिवायत है कि 12 रकातें जो मगरिब के बाद से लेकर इशा के दरमियान पढ़ता है, अल्लाह करीम उसके तमाम गुनाहों को माफ करता है, और उस साल उसको पूरे तौर पर नागहानी आफात से महफूज रखता है, और शैतान के उस पर काबू पाने से भी उसको अल्लाह महफूज रखता है। तो ये थी तैयारियां, ये सारी चीजें अभी से तैयारियां होनी चाहिए। रजब के 3 दिन आते हैं जिसके मुतालिक फरमाया गया है अय्याम बीज में भी 13, 14, 15 या 14, 15, 16 ये जो तारीखें आती हैं, इसमें रोजे रखो। इसकी भी बड़ी फजीलत है कि तुम तैयारियां अभी से शुरू कर लो, कि रमजानुल मुबारका में अच्छी फसल देख सके, हमारे जिस्म के अंदर बदलाव आ सके, हमारे दिल के अंदर इनकलाब आ सके। और तैयारी यहां से ना करके सिर्फ रमजान में ही उम्मीद लगाए बैठता है, तो मेरे अजीजों कुछ तो सफाई की जरूरत होती है। आपने अगर जमीन खरीदी खेती बाड़ी की गरज से और गए, वहां जाते ही आपने सोचा कि इसमें फसल आ जानी चाहिए, तो किसानों से पूछो तो बताएंगे आपको नहीं, जमीन को पहले साफ करना पड़ता है, कचरे होंगे उसके अंदर बहुत सारे, हल चलाओ या किसी भी तरह से इसको साफ करो। साफ करने के बाद फिर यह भी किसान कहता है कि जमीन को थोड़ा ढीला कर दो, बड़े बड़े ढेले हो तो उसको तोड़ दो और मट्टी नरम हो जाए, और उसके बाद फिर किसान कहता है थोड़ा पानी भी छिड़काव करो, गीली हो जाए, तब जाकर के तुम उस पर बीज बो। मेरे अजीजों, ये रजब बीज बोने का मौसम है, तो पहले जमीन को ढीला तो कर लो, जमीन के अंदर जो कचरे हैं उसको निकाल तो दो, दिल के अंदर जो वसवसे भरे हुए हैं, गुनाहों के ख्यालात भरे हुए हैं, इसको पाक तो करो। इसको पाक करने के लिए अल्लाह करीम की बारगाह में आकर गिड़गिड़ाओ। तुम्हारा एक आंसू तुम्हारे तमाम गुनाहों को और अल्लाह की गजब को ठंडा कर देता है। हाँ, एक आंसू का कतरा तुम्हारे लिए अल्लाह करीम है, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो गिरे थे अर्क़े इंफ़िआल के।
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو بس یہ ہے کہ دنیا رونے اور گڑ گڑانے سے نہیں مانتی، لیکن مولا کریم بندے کے ایک مرتبہ سجدہ کر کے اسے پکارنے سے فوراً قبول کرتا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، مولا جب تیرے بندے تجھے پکارتے ہیں تو اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں، تو کیا تو سب کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ توجہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے موسیٰ میرے پکارنے والے بندوں میں نیکوکار بھی ہیں گنہگار بھی ہیں، ہاں نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے یا ربی تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تیری کیا حاجت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مولا یہ تو نیک بندہ جب پکارتا ہے تو کہتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب گنہگار پکارتا ہے تب کیا کہتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے یا ربی تو میں اس کے جواب میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں۔ ایک بار پکارے 70 بار جواب، ایسا کیوں ہے؟ تو فرماتا ہے میرا رب نیکوکار کو اس کی نیکیوں پر بھروسہ ہے کہ اللہ معاف کرے، اور گنہگار کو صرف میری رحمت پر بھروسہ ہے، اس کے پاس ہے کچھ نہیں، اس کے آس پاس وہ نظر ڈالتا ہے میں نے کوئی ایسی نیکی رکھی نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو مجھے معاف کر سکتی ہے، وہ مجھ پر یقین کر کے پکارتا ہے، اس لیے اس کے سوال کا میں بار بار جواب دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، اقبال نے سچ ہی کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم پر کرم کرنے کے لیے موقع عنایت کرتا ہے، یا بندے کو آنے کا موقع ہی نہیں ہے، بندہ آنا نہیں چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہارے ساری چیزیں بند ہو جائیں، دروازے ختم ہو جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ اور اسے پکارو، یقیناً یہ تمام چیزیں تمہاری زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، بہت بڑی تبدیلی لاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رجب کے اس مہینے میں دل کو نرم کرنا بہت ضروری ہے۔ دلوں کی سختیاں آج گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں۔ ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے، اس کو پہچاننے کے کئی تھرمامیٹر دیے گئے ہیں ہمارے پاس، چیک کرو ہمارا دل کس پوزیشن میں ہے آج۔ امام غزالی فرماتے ہیں 3 علامتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے انسان کا دل سخت ہے یا نرم ہے، بیمار ہے یا صحت یاب ہے۔ یہ ڈاکٹر لوگ اسکیننگ سے یا سونوگرافی سے نہیں بتا سکتے کہ تمہارے دل کی یہ کیفیت، کیسے اس کو اہل بصیرت سمجھ سکتے؟ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں پاتا تو سمجھ لو اس کا دل بیمار ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کو مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہی دل ٹیلی ویژن کے سامنے 3 گھنٹے بیٹھے، اس کو کچھ بھی اکتاہٹ نہیں آتی، موبائل پر گیم کھیلتا رہتا ہے، 4 گھنٹے گزر گئے کہ 5 گھنٹے گزر گئے اسے پتہ ہی نہیں۔ آج ایک سروے کے مطابق ہر انسان جو موبائل چلاتا ہے اس میں 18 گھنٹے وہ بیزی ہے دن کے۔ کئی جگہوں پر ایسے حالات آئے 18 گھنٹے دن میں ہوتے ہی ہے 24 گھنٹے، جس میں 6 گھنٹے اگر آرام کے نکالے تو باقی پورے 18 گھنٹے کیسے انسان بیزی رہ سکتا ہے؟ اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، حاجتیں بھی ہیں، لیکن سروے کے مطابق یہ بھی بات آئی ہے کہ 18 گھنٹے کنزیوم کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس میں کوئی اکتاہٹ اور اس میں کوئی ملال نہیں آتا، بیزارگی نہیں آتی، اور اللہ کے گھر میں یہاں فرض سے نماز سے ابھی سلام پھیرا کیا کہ بھاگنے کی تمنا ہوتی ہے۔ کئی جگہوں پر تو ایسا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناتا ہوں، ارشاد فرماتے 2 چیزیں کسی منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، 2 چیزیں منافق آدمی کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ وہ کیا چیزیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آتے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی ہر بات پر یقین، یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتے۔ اور منافق کی یہ علامتیں بتاتے بتاتے میرے نبی نے یہ فرمایا، دیکھنا کہ مسجد میں منافق سب سے اخیر میں آئے گا اور سب سے جلدی بھاگے گا، اس کا دل نہیں لگتا، دل سخت ہو چکا ہے، اور بازار میں سب سے پہلے جائے گا اور سب سے لاسٹ میں نکلے گا۔
بازار اس کے دل لگنے کی جگہ ہے، اس کے وہاں پر تفریح کی جگہ ہے. اور مومن کی علامت یہ فرمایا کہ مومن مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، اس کا دل لگا رہتا ہے. اور مومن بازار میں لوگوں کے شروعات میں نہیں، اپنی ضرورت کے مطابق گیا اور نکل آیا. اور فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے اچھی جگہوں میں سے کوئی جگہ ہے تو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے. اور سب سے بری جگہوں کے متعلق فرمایا وہ بازار ہے. اب یہاں پر دلوں کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ کس کا دل کس پوزیشن میں ہے، اسے آج خود آزما لینا چاہیے. دوسری علامت، امام غزالی فرماتے ہیں قرآن پاک کھولے گا وہ صفحہ 2 صفحہ سے زیادہ پڑھ نہیں پائے گا، بند کرنے کا دل کرے گا. یہ تو چھوڑو اٹھانے کے بعد پڑھنے نہ پڑھنے کی بات ہے، کچھ تو چھونا بھی نہیں چاہتے، اٹھاتے ہی نہیں. سال پورا ہو گیا تو قرآن پکڑتے نہیں، تو پھر دل کی کیفیت کیا ہو چکی ہوگی، دل کیسا مریض ہوگا. بعض لوگ ہم سے یہ کہتے بھی تھے کہ حضرت پڑھنا تو آتا نہیں، کیا کریں گے قرآن کا. کہا اٹھانا تو آتا ہے. میں نے ان سے پوچھا قرآن اٹھانا تو آتا ہے، جب قسم کھانے کی بات ہوتی ہے تو کیسے قرآن اٹھا لیتے ہو، سر پہ رکھ لیتے ہو. اسی طرح سے قرآن کو ہی اٹھا کر کے سینے سے لگا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ مولا میرے دل کے دروازے کھول دے. اور قرآن کوئی سخت چیز نہیں ہے، اللہ وعدہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے. کوئی یاد کرنے والا، وہ خود قرآن تمہارے دل میں اتر جائے گا. کوشش کرو. دل کی بیماری کی 2 علامتیں میں نے بتایا. اگر بیمار دل ہے تو زیادہ یہاں بیٹھ نہیں سکتا اور زیادہ دیر قرآن پڑھ نہیں پاتا. تیسری بات فرماتے ہیں کہ تیسری علامت یہ ہے کہ ہمارا دل اگر سخت ہو چکا ہے تو جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کوئی مانگ رہا ہوگا اللہ کے نام پر، دینے کی طبیعت نہیں ہے، کہیں دینے کی طبیعت نہیں کرتی. اور یہ چیز ہاتھ اٹھانے کو تمہارا دل نہیں کرتا تو سمجھ جاؤ کہ دل بیمار ہے. اور دل کی بیماری لے کر کے اگر کوئی رجب میں سوچتا ہے کہ میں بیج بوؤں گا تو کیا فائدے کا، زمین سخت ہے، زمین سخت ہے اور اس پر بارش بھی ہوگی تو کچھ فرق نہیں پڑتا، فصل نہیں آئے گی. دل کو نرم کرو. اور ایک علامت میں بتاؤں، اور ایک علامت کہ دل نرم ہے یا سخت ہے، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے، اللہ کا جب ذکر کرے، جنت کا جب ذکر کرے، جہنم کے عذابات کا ذکر کرے، قبر کے معاملات کا ذکر کرے، حشر کے سوالات کا ذکر کرے، تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں اور آنسو نکل آنے لگے. قرآن کی آیتیں سن کر کے اس کا دل ہلنے لگے اور آنسو آ گئے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا دل نرم ہے. ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا، ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا. لیکن یہاں تو پوزیشن الگ ہے، سچویشن الگ ہے. ہم تو پتہ نہیں کن کن چیزوں میں رو لیتے ہیں لیکن اللہ کا کلام سنتے ہوئے کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی. لوگ تو گانوں پر تھرکنے والے اور نغموں پر اچھل کود کرنے والے وجد کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام پڑھنے پر کوئی کسی کو وجد کیوں نہیں آتا. یہ ایمان. دوستو، آپ نے سنا مفتی سلمان اظہری صاحب جو رجب کی فضیلت کے بارے میں بتلا رہے تھے اور رجب میں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ ہمیں رجب کے مہینے میں ایام بیچ کے جو روزے ہیں، رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بتلا رہے تھے. دوستو، اور کنڈے جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ کہیں سے ثابت ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی، اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کنڈے کی حقیقت کیا ہے. اور سبسکرائب کریں، اور اگر ہم ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.